ایک یہ کویسچن کیا تھا میلاد کے بارے میں کہ بعض اوقات مختلف چینلز پر میلاد کو بدعت کہا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور پھر فنڈنگ بھی کی جاتی ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، ہم بچوں کو کیا بتائیں؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ میلاد ہمارے عقیدے کے اندر بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اس اعتقاد کا نام ہے جو ہمیں، اگر اس کو آپ رکھیں، اعتقاد رکھیں، تو اسلام میں داخل کر دے، اور وہ اعتقاد اگر نہ ہو تو ہمیں اسلام سے خارج کر دے۔ اسے حقیقتاً عقیدہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے میلاد ایک مستحب عمل ہے، یہ معمولات میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جائز ناجائز سمجھنے ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ باقاعدہ عقائد اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ عقائد اہل سنت آپ کہہ سکتے ہیں، یا معمولات اہل سنت میں اس کو داخل فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ناجائز یا بدعت کہنے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دلیل سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ دلیل ایسی ہے بھی کہ اس سے کسی چیز کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ویسے ہی بلا دلیل یا کمزور یا ناقص یا غلط دلیل سے کسی چیز کے عدم جواز کو ثابت کر رہا ہو تو شرعی لحاظ سے اس کا تو یہ کہنا ہی گناہ ہے۔ چاہے جائے کہ میلاد کے بارے میں اس طریقے سے کوئی مطلب ناجائز کا فتویٰ دے، اس طرح نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اصل میں میلاد دیکھیں مجموعے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، اسی طرح جلوس نکالنا، کھانے کھلانا، نعت خوانی کرنا، بیانات وغیرہ کرنا، ان تمام کے مجموعے کو ہم میلاد مصطفیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ میں عرفی معنی آپ کو بتا رہا ہوں، شرعی معنی ایک الگ چیز ہے۔ یہ عرفی طور پہ جو ہم جس کو میلاد کہتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور فرداً اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے علیحدہ کر کے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہو یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا ہو۔ تو جب فرداً انفرادی طور پہ کچھ چیزیں جائز ہوں تو ان کا مجموعہ بھی جائز ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک وسوسہ پیدا ہونا کہ جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح اجتماعی طور پہ یہ تمام معمولات اختیار کیے گئے تھے، صحابہ کرام نے اختیار کیے تھے یا نہیں، یہ کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے۔ آج جو ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، آج جو ہمارے تجارت کے طریقے ہیں، آج جو ہمارے مدارس کا قیام ہے، آج جس طریقے سے ہم مساجد بنا کر اور ان میں مختلف طریقے سے تبدیلیاں کر رہے ہیں، مثلا گنبد، مینار، محراب وغیرہ، کیا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا یا صحابہ کرام نے حکم دیا؟ نہیں۔ تو پھر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجدیں بنانا جائز، اس پہ گنبد مینار بنانا جائز، محراب بنانا جائز، قرآن پہ اعراب لگانا جائز، مسجد میں جماعت کے لیے مخصوص اوقات، وقت کو مخصوص کر دینا جائز، مدارس کا قیام جائز، اس کا اپنے پاس سے سلیبس بنانا جائز، ایک مخصوص وقت میں اس کو شروع کرنا جائز، مخصوص وقت میں سال کے اختتام جائز، بخاری شریف کے ختم پر دستار بندی جائز، اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا جائز، شادی بیاہ کے معاملات میں تبدیلیاں کرنا جائز، لیکن میلاد مصطفیٰ اس لیے ناجائز کہ نہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اجتماعی طور پہ کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ یہ چیز سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر حکم لگایا جائے تو سب پر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر سب پر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انکار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی نہیں مناتا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن جو منا رہا ہے اور اس کے پاس باقاعدہ دلیل بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے، سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا، تو پھر اس کو ناجائز کہنا یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ ایسا کہنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ